لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان کا ایمان جاتا ہے. جسم سے جان کا خطرہ ہے اور روح سے ایمان کا خطرہ ہے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جان کو تو بچائیں اور ایمان کو نہ بچائیں. آپ سوچیں یہ شیطان کی کتنی بڑی چال ہے ہمارے ساتھ کہ یہ جو اصل چیز ہے ایمان. اللہ اکبر. ایمانی پہ تو سارا کچھ ہے، ہمارا معاملہ ایمان سے چلتا ہے. آپ دیکھیں ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں تجزیہ کرنا ہے اپنا کہ میرا دل بیمار ہے یا کس درجے پہ بیمار ہے. کوئی کرونک بیماری تو نہیں لگی. میں نے بتایا نا کہ دل کی بیماری ختم کہاں ہوتی ہے؟ موت سے نہیں ہوتی، ایمان سے ہوتی ہے. جو دل کی کرونک بیمار ہوتے ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ایمان کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیمار تم نے علاج ہی نہیں کیا. فساد بہم مزہ تھا. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے علاج نہیں کیا فی قلوب مرض، تمہارے دلوں کے اندر اگر مرض پہنچ گیا تو تم اس کو پڑ جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ جسم پہ جو بیماری ہے اس لیے رکھی ہے کہ آدمی وقت پہ نشانی آ گئی اس کے علاج کرے. اگر بڑھ گئی وہ تو بیماری بڑھ گئی تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کینسر تو بہت بڑھ گیا ہے. ہوتے نا سمجھ سے. تو یہ جو دل کی بیماری ہے روحانی، اس کا معاملہ یہ تک جب اس سٹیج پہ آدمی کہتا ہے جی وہ تو پھر زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے انسان کو، کیا بیماری وہ صحیح کرے گا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. بہت برا وقت ہوتا ہے. کیا نشانی ہے بھی دل بیمار ہے؟ دیکھیں اب ہمیں تو اپنی فکر کرنا کیا نشانی ہے ہماری. سب سے پہلی نشانی آپ دیکھیں کیا ہے کہ میرا یا آپ کا یا کسی کا بھی دل بیمار ہے یا نہیں. ایک حدیث ہے بخاری کی جس کا مفہوم ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، غالب روایت میں ہاتھ پکڑا ہے جس طرح فرمایا کہ عبداللہ دیکھ اس دنیا میں رہنا ہے تو ایک مسافر کی طرح رہنا. لفظ پردیسی بھی لکھا ہے ترجمے میں لوگوں نے کہ اس دنیا میں تمہیں کیسے رہنا ہے؟ پردیسی جیسے ہوتے نا پردیسی مسافر، اس طرح تو اس دنیا کے ساتھ تمہیں گزارا کرنا ہے. اب سب سے کرونک بیماری جو دل کی ہے وہ کیا ہے؟ اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی نے. سب سے بڑی بیماری جو اس دور میں تو خیر بہت ہی زیادہ مادیت پرست، وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت. ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. اللہ کے نبی نے کتنے خوبصورتی سے بتایا، ایک سٹینڈرڈ دے دیا دنیا کی محبت کا کہ رہنا ہے تمہیں اس دنیا کے اندر، لیکن کیسے رہنا ہے؟ مسافر کی طرح رہنا ہے. اب مسافر جو ہوتا ہے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، لیکن وہ کس طریقے سے رکھے گا؟ کتنا کھائے گا؟ مسافر کی حیثیت سے کھاتا ہے. کہیں رکے گا تو کیسے رکے گا؟ مسافر کی حیثیت سے رکے گا. ہو گیا نا ایسا؟ تو اللہ کے نبی نے خوبصورت مثال دی مسافر کہ تم نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، لیکن کیسے رہنا ہے؟ کہ جیسے کہ ایک مسافر اس دنیا کے اندر ہے، یعنی اتنا تمہارے پاس سامان ہو، اتنی کھانا پینا ہو، اتنی آسائش ہو کہ جیسے ایک مسافر کو چاہیے کہ کل تم نے چلے جانا اس دنیا سے. تو سٹینڈرڈ کیا دیا؟ سٹینڈرڈ یہ دیا کہ ہر مسلمان اس طرح رہے کہ وہ فکر مند نہ ہو. یعنی یہاں یہ تصور نہیں ہے کہ بھئی دنیا جو ہے کمانا منع ہے، ضرورت ہے، ہم زندہ ہیں. دنیا کمانا منع نہیں ہے کہ دنیا بڑھانا منع ہے. کمائیں آپ، میں بھی کماؤں، کیونکہ ہمیں کھانا بھی ہے، گھر بھی رکھنا ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ رکھیں، لیکن اس طرح کمائیں کہ جو آپ کی میری ضرورت کے لیے ہو. دنیا بڑھائیں نا. یہ دنیا اس وقت دنیا بنتی ہے جب انسان بڑھانے کی فکر میں ہوتا ہے. ایک مکان دوسرا مکان، 2 کمرے کا 3 کمرے کا، ایک گاڑی تیسری گاڑی، فلاں فیکٹری دوسری فیکٹری. جب یہ چلنا شروع ہوتا ہے نا معاملہ آدمی کا، 3 جوڑے تو 5 جوڑے، تو 5 جوڑے تو 10 جوڑے، یہ خوبصورت جوتے وہ لے لے. یہ خواہش نفس جو انسان کی ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کی، اور یہ محبت ہو بے دنیا بن جاتی ہے. تو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس دل کے اندر، اب یہ دیکھیں آدمی، یہ پہلی نشانی بتائی ہے کہ دل بیمار ہے بڑا سخت. جس دل کے اندر دنیا کی محبت ایسی پائی جائے کہ بڑھانے والی ہو
کمانے والی نہ ہو. گزارا ہے الحمدللہ، چل رہا ہے، اچھا کھانا مل رہا ہے، بھی بچوں کا خیال ہو رہا ہے، پڑھائی کی طرف دھیان ہو رہا ہے، ایک مناسب زندگی مل رہی ہے، کوئی فکر اس کو نہیں ہے اس چیز کا بھی. بڑھتی کیسے ہے؟ جس نے بڑھانی ہوتی ہے قرض اٹھانے، پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا، کسی کا حق مار لینا. پھر اس سے بھی آدمی بڑھتا ہے دنیا کمانے کے لیے اللہ کے احکامات کو ترک کرنا شروع کر دینا، نماز چھوڑ دینا، دنیا کی طرف زیادہ دھیان ہو جانا. بڑھنا نا، دنیا کو بڑھانا ہے، لیکن جہاں کمانے کا معاملہ ہوگا بس پورا ہو گیا حساب، الحمدللہ میرا اتنا مجھے چاہیے، اتنا میرا حساب پورا ہو گیا. اس میں انسان کی نہ نماز چھوٹے گی، نہ اللہ کے احکامات ختم ہوں گے. جو فرائض ہم پر اللہ نے مقرر کی ہیں آدمی وہ بھی کرے گا کام، وہ بھی ساتھ ساتھ کرتا چلا جائے گا. اگر ان دونوں میں سے ہم بیلنس کریں ہماری زندگی میں کیا چیز ہے، اگر بڑھانے والی چیز ہے تو سبحان اللہ نشانی پتہ ہے، فوراً اس کا کیا کرنا چاہیے، علاج، کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میرے اندر بیماری ہے، میں اس کا علاج شروع کروں. دوسری نشانی نیکی کی طرف طبیعت نہیں چلتی، انسان کی نیک کام کی طرف طبیعت نہیں چلتی، بوجھ لگتا ہے. کوئی نیک کام انسان کے دل پہ بوجھ سا لگنا شروع ہو جائے گا، طبیعت میں رغبت نہیں ہوگی. چلو بھئی ہم نماز آئے 5 منٹ ہیں، 2 رکوع پڑھ لے آدمی، نہیں کرتا دل، بس نماز ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ کے چلے جائے. کتنا اللہ چانس دے رہا ہے کہ دیکھیں بیٹھے ہیں 5 منٹ ہیں، ایک لفظ قرآن کی مجھے بتائیں اس کا ثواب کتنا بڑا ہے. اور ثواب کی جگہ ہے وہ فار ایور کے لیے ہے، وہ باقیات میں سے ہے، وہ لکھا گیا آپ کو، اس کو نیکی کو مٹا نہیں سکتا کوئی آپ. لیکن طبیعت میں محبت نہیں ہے اس چیز کی، اگاڑ نہیں. چلو ٹھیک ہے بھائی قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، مراقبہ کر لیں دل کے اندر، آنکھ بند کر کے جب آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، آپ پاس 3 منٹ ہیں. اللہ کی قسم بزرگ دین کہتے ہیں کہ 3 منٹ کا مراقبہ اتنی بڑی قیمت ہے، اس کی دولت کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے آخرت میں. 3 منٹ میں آپ نے منہ سے نہیں دل کی زبان سے جو اللہ کہا ہوگا، اور ایک دفعہ اللہ کہنے کا ثواب 70 گنا سے زیادہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب آنکھ بند کریں گے آپ اس کو، پھر اس مراقبے کی تعریفیں بہت ہیں ثواب کے لحاظ سے، خاموش نہیں کرنا نہیں. تو جب اتنا نہیں کر سکتے آپ، قرآن اٹھا سکتے، ہل نہیں سکتے، تو آنکھ بند کر کے آپ صرف مراقب ہو جائیں. یہ نہیں 2 منٹ میں آپ ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں کس دنیا میں آپ چلے گئے، تجربہ کر کے دیکھا. لیکن اس وقت جب دل کے اندر نیکی کی رغبت ہوگی، 5 منٹ پہلے آ گئے، 2 منٹ پہلے آ گئے، اللہ نے بھیج دیا، ادھر دیکھتے رہیں، گھڑی دیکھتے رہیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں کوئی ڈیٹ آئی کیوں نہیں، جب نماز کوئی نہیں شروع ہوئی. بلکہ ایسے وقت آنکھ کھلے آپ کی مراقبے سے کہ جس وقت تکبیر ہو رہی ہو الحمدللہ، تو آپ کو ہوش ہے کہ او سورج امام صاحب آ گئے، نماز پڑھنا ہے آپ کو. برائی میں بڑا مزہ آتا ہے، ٹیلی فون پکڑے گھنٹے گھنٹے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ کہ مسجد سے باہر نکلتے ہوں ٹیلی فون فوراً جیب سے باہر آ جاتے ہیں. کر لیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میں یہی کام کرتا ہوں. کتنی کتنی بات ہے، اللہ میری اصلاح کر دے. آپ کے سامنے ایسے مل کے باتیں کرتے، یہ کوئی سینس بنتا ہے. پر اب مشکل سے بھی گیٹ سے باہر نکلیں گے، ٹھک پہلے ٹیلی فون نکلے گا. کیا چل رہے جا رہے ہیں، بے شک ٹکر لگ جائے، پاؤں کی ٹک جائے، لیکن وہ ٹیلی فون جو ہے اس کو دیکھنا ہے. یہ اتنا ضروری ہے کام. سبحان اللہ، اللہ کے بندے جب باہر نکل رہے ہیں تو ذکر اتنا پکا کر لیں، جب آپ ہوش سے چل بھی رہے ہیں تو دل اللہ ہی اللہ کرتا رہے، دل اللہ ہی کر رہا. یہ جبھی تو اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں کہ کسی وقت بھی جو دل ہے، آپ تجربہ کریں، جب آپ کا دل جاری ہو جائے گا نا، تو دل آپ کو خود الرٹ کرتا ہے.